افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اس خاص پروگرام۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ مسلسل کئی سالوں سے آپ کی خدمت میں درس قرآن کے نام سے قرآن مجید کے مختصر سوروں کی مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں اسی چینل ون کے اسٹوڈیو سے پیش کی گئی۔ پروگرام کچھ ویسا ہی ہے، چونکہ آپ یہ بھی بہتر جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت سے موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے، لیکن یہ بھی آپ نے اگر تلاوت کی ہو تو محسوس کیا ہوگا کہ ایک کوئی خاص موضوع ہے جس کی آیات الگ الگ سوروں میں الگ الگ جگہ موجود ہے۔ لہٰذا اب اس پروگرام میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایک سبجیکٹ لیں، کوئی ایک موضوع لیں، مثلا شفاعت۔ تو اب شفاعت کے سلسلے سے قرآن مجید میں کتنی آیات کس کس سورے میں کہاں کہاں موجود ہے، اس کی ڈیٹیل آپ کی خدمت میں مختصر وقت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ گفتگو کریں گے رزق اور روزی کے سلسلے سے۔ یہ ایک خاص موضوع ہے کہ جس کے سلسلے سے قرآن مجید میں کئی جگہ آیات موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ آیتوں کا اشارہ، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب۔ آئیے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ رزق، روزی، یہ جو قرآن مجید میں متعدد آیات موجود ہیں، کس مقصد کے تحت، اگر مقصد پہ نظر ڈالی جائے تو کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ہاں، یہ بات بالکل سچ ہے کہ قرآن مجید میں ایک ہی موضوع سے متعلق بہت ساری آیات کو پیش کیا گیا ہے، اور جگہ جگہ ایک ہی موضوع بہت ساری آیات میں تکرار کیا گیا ہے۔ جیسے کہ مثلا قرآن مجید جب موضوع سے متعلق بات کرتا ہے، مثلا آسمانوں پہ بادلوں کا لے جانا اور بارشوں کا برسانا، اسی طریقے سے دریا سمندروں کے بارے میں بات کرتا ہے، غذا کے بارے میں بات کرتا ہے، پیڑ پودوں کے بارے میں بات کرتا ہے، آسمان کے نظام کے بارے میں بات کرتا ہے، زمین کے خزانوں کے بارے میں بات کرتا ہے، جانوروں کے بارے میں بات کرتا ہے، یا مثلا انسان کو شکم مادر میں کیسے ٹھہرایا گیا اور اس کی تربیت کیسے کی گئی، اور پھر کس طریقے سے شکم مادر سے انسان کو زمین اور کائنات میں لایا گیا، ان ساری تفصیلات کو قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ اور چونکہ قرآن مجید کا یہ مقصد ہے ان موضوعات کو بیان کرنے کا بہت سی آیات میں، متعدد آیات میں، تاکہ انسان ان کے جز جز اور ان کی باریکیوں کو گہرائیوں سے جان لے۔ اور جب انسان ان کی باریکیوں کو گہرائیوں سے جان لیتا ہے تو انسان کے نیچر میں یہ بات موجود ہے، اس کی فطرت میں، کہ جب وہ کسی چیز کی بناوٹ کو حیرت انگیز دیکھتا ہے اور تعجب خیز دیکھتا ہے، اور بنی ہوئی چیز میں اتنی پیچیدگی اور اتنی گہرائیوں کو پاتا ہے کہ عقل انسانی حیرت میں پڑ جاتی ہے، تو وہ یہ بات سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ جب بننے والی چیز اتنی حیرت انگیز ہے اور یہ اتنی عظمت رکھتی ہے تو اس کے بنانے والے کی عظمت کیا ہوگی۔ اور قرآن مجید کی ہر آیت کا مقصد یہی ہے کہ اس بنی ہوئی چیز کو دیکھ کے اس کے بنانے والے کی عظمت کی معرفت ہو جائے، اور قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو اپنے خالق و مالک کی معرفت حاصل ہو جائے۔ تو پھر تو یہی سوال پیدا ہو رہا ہے کہ خود قرآن مجید نے رزق دینے والے کی معرفت کے سلسلے سے کس طرح سے بیان کیا؟ دیکھیے، ہم بہت اچھے انداز میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرتے ہیں سمپل الفاظ میں، تاکہ سمجھنے والے اور سننے والے کو بہت آسانی ہو جائے۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اس کائنات میں، اس زمین پر کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو غذا یعنی رزق، روزی کی محتاج نہ ہو، اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ تمام مخلوقات کی غذا کا جو دسترخوان ہے
وہ زمین اپنے آغوش میں سمیٹے ہوئے ہے جی. اور کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو زمین سے غذا حاصل نہ کر رہی ہے. تمام مخلوق، انسان ہو، جانور ہو، حیوان ہو، پرندے ہوں، چرندے ہوں، کوئی بھی شے ہو مخلوق کے اعتبار سے جس کو روزی اور رزق چاہیے، ان تمام چیزوں کی روزی اور رزق جو ہے زمین میں موجود ہے، چاہے وہ زمین کے اوپر ہو چاہے زمین کے اندر ہو. اس کے بعد جو ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ زمین تنہا روزی اور غذا کو تیار کرنے کے لیے نہیں کر سکتی. زمین تنہا غذا کو نہیں تیار کر سکتی، یعنی تمام مخلوقات تک غذا کو پہنچا دے، یہ زمین کے بس کی بات نہیں ہے. بلکہ زمین کو اس لائق بنانے کے لیے آسمان کا بھی بہت زیادہ اہم کردار ہوتا ہے، اس لیے کہ آسمان سے اگر بارش نہ برسے اور زمین کو وہ پانی نہ پہنچائے تو یقینی صورت میں زمین تمام مخلوقات کی غذا کو تیار نہیں کر سکتی. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ بارش کے پیچھے بھی ایک پورا نظام ہوتا ہے، ایک فضا ہوتی ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کوئی سسٹم، کوئی نظام ایسا نہیں ہے جو بغیر چلانے والے کے چل سکتا ہو. تو اسی طور پر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سسٹم ہے، زمین غذا کو تیار کر رہی ہے اور زمین جو ہے غذا کو تیار کرنے میں آسمان کی محتاج ہے، اور آسمان سے بارش برسنے کے لیے ایک سسٹم، ایک نظام درکار ہے، اور ہر سسٹم جو ہے کسی چلانے والے کا محتاج ہوتا ہے. اسی لیے قدرت نے جو ہے اس مقصد کے تحت انسان کے سامنے بلکہ ہر مخلوقات کے سامنے اس بات کو پیش رکھا کہ ساری مخلوقات جتنی بھی ہے سب تک غذا پہنچ بھی رہی ہے اور سب کی جگہ غذا پہنچ بھی رہی ہے. اسی لیے قرآن مجید سورہ مبارکہ فاطر کی آیت میں یہ بات اعلان کے ساتھ کہتا ہے، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہوا فتؤفکون. ارشاد ہوتا ہے کہ کیا اے لوگو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو پروردگار عالم نے تمہیں دی ہے، تمہارے اوپر نازل کی ہے، تمہیں عطا کی ہے. زمین و آسمان سے تمہیں رزق دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے. کیا اس کے علاوہ بھی کوئی خالق و مالک ہے؟ یہ اسی بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ سسٹم، وہ نظام پیدا کرنے والا جس نے زمین کو غذا کے لیے آمادہ و تیار کیا، آسمانوں پر بادلوں کو لٹکایا اور بادلوں کے ذریعے بارش کو برسایا. اور جب انسان اس گہرے نظام کے ساتھ غور و فکر کرتا ہے تو انسان اپنے خالق و مالک کی طاقت و قدرت کی معرفت حاصل کر لیتا ہے. اور جب اس کی طاقت و قدرت کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہر مخلوق جو جن جن جگہوں پر رہتی ہے ان تک غذا پہنچ بھی رہی ہے. یہ پہنچانا، ہر مخلوق تک غذا کو پہنچانا، یہ خدا کی طاقت و قدرت کا کمال ہے. اور ہر مخلوق کے بارے میں یہ جاننا کہ کس تک غذا پہنچی ہے اور کس تک غذا نہیں پہنچی، یہ اس کے علم کا کمال ہے. تو چونکہ انسان اگر غذا کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو خالق و مالک کے علم و قدرت کا قائل ہو جاتا ہے. اور قدرت یہی چاہتی ہے کہ انسان جو ہے اپنی بساط کو سمجھ کے اپنے خالق و مالک کی عظمت کو جان لے، اور وہ یہ سمجھ لے کہ باطل پرستی نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ کوئی طاقت ایسی ہے جو ہر مخلوق کو مجھ سمیت غذا پہنچا رہی ہے. چلیے، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو یہ سوال بھی اب یہیں پر پوچھ لینا بہتر سمجھتے ہیں ہم کہ کیا رزق پہنچانے والا ہر اس مخلوق کو اور اس کا یعنی پتہ جانتا ہے تاکہ آسانی سے تمام مخلوقات تک رزق پہنچایا جا سکے؟ یہ بات قرآن مجید کی روشنی میں واضح ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہمارا خالق و مالک جو غذا اور رزق روزی کو پہنچا رہا ہے، وہ ہر مخلوق کو جانتا بھی ہے اور ان کی جگہوں کو بھی جانتا ہے. اچھا. اور یہ بھی بہت توجہ سے آپ غور کریں، مخلوقات میں کچھ مخلوق تو ایسی ہیں جو اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی، اور کچھ مخلوق ایسی ہیں جو اپنی جگہ پر ٹھہری نہیں ہوئی ہے، وہ حرکت میں رہتی ہیں. جی. اور وہ حرکت میں رہنے کے باوجود بھی ان کو انہی کے ٹھکانوں پہ، جہاں وہ بار بار ٹھکانوں کو تبدیل کرتی رہتی ہیں، انہی کے ٹھکانوں پہ وہ قدرت اس بات کی قدرت رکھتی ہے کہ ٹھکانے چینج کرنے کے باوجود بھی، بدلنے کے باوجود بھی وہ ان تک ان کی غذاؤں کو پہنچا دے. بہت توجہ سے آپ قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ پر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا. ارشاد ہوتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.
اس کا مطلب یہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ کوئی جاندار مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر نہ ہو، جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر نہ ہو۔ کوئی مخلوق بھی ایسی نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر نہ ہو۔ قرآن مجید میں یہ دو لفظ کی ہم آپ کی خدمت میں وضاحت کرتے ہیں۔ پہلے تو آپ دابہ کے معنی کو سمجھ لیجئے کہ دابہ کس کو کہتے ہیں۔ دابہ ہر اس چھوٹی چھوٹی مخلوق کو کہتے ہیں جو مثلاً آہستہ آہستہ رینگتی ہے، چلتی ہے، جو نگاہوں سے دیکھنا بھی جس کو جو ہے محال ہو جاتا ہے، جیسے مثلاً حشرات الارض ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، چونٹیاں ہیں، بہت سی چیزوں کو مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ جو ہے آہستہ آہستہ چل کے اپنے جگہوں کو، اپنے بلوں کو تبدیل کرتی رہتی ہیں۔ قدرت جو ہے اتنی عظیم طاقت کی مالک ہے کہ ان حشرات الارض تک بھی، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں مخلوق تک بھی خدا اپنے رزق کو پہنچا دیتا ہے۔ دوسری چیز آپ دیکھیں کہ رزق یعلم مستقرہا و مستودعہا، مستقر کہتے ہیں اس لفظ کو، اس مخلوق کو مستقر کہتے ہیں جو اپنے ٹھکانوں کو تبدیل نہیں کرتے۔ جیسے مثلا انسان ہے، گھر بناتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں، زمین کو آباد کرتے ہیں، ان کا ایک مستقل ایڈریس ہوتا ہے، مستقل پتہ ہوتا ہے۔ ان مخلوق کو بھی وہ ان کو بھی جانتا ہے جو مستقل ٹھکانے والی ہے، جو مستقل طور پر رہتی ہیں، جن کے گھر ہیں کس طریقے کے، سب کو جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد مستودعہ، اور وہ ان مخلوقات کو بھی جانتا ہے جو اپنے ٹھکانے بار بار بدلتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے بہت سارے دنیا میں ایسے ملک ہیں جدھر شدید گرمی پڑتی ہیں، ادھر کے پرندے سردی والے ملکوں میں اپنے ٹھکانوں اور آشیانوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ادھر پہنچ جاتے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے جدھر موسم نارمل ہے اور مثلاً مزاج موسم کا اچھا ہے، اور یہ ٹھکانوں کو تبدیل کرنے میں بڑی لمبی پرواز کرتے ہیں، اور ان پروازوں کے تحت یہ کئی مہینوں تک اڑتے رہتے ہیں۔ اور قدرت ہے کہ جو ان کے غذاؤں سے غافل نہیں ہے، وہ انہیں زندہ بھی رکھے ہوئے ہے۔ قرآن مجید میں اس طریقے سے بھی بات کی ہوئی ہے کہ کیا تم نے فضا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ تو کیا تم نہیں غور کرتے کہ ان کو کوئی طاقت ہے جو فضا میں روکے ہوئے ہو؟ تو یہ ٹھکانے بدلنے والے پرندوں تک بھی رزق پہنچاتا ہے، اور جو مستقر یعنی اپنے مکانات، ان کے ایڈریس، ان کے ٹھکانے ایک ہیں، ان تک بھی خداوند عالم غذا کو پہنچاتا ہے۔ اور اس کے بعد اعلان ہوتا ہے ہم ان کے آنے جانے کے راستوں کو بھی جانتے ہیں، ہم ان کے آنے جانے کے راستوں کو بھی جانتے ہیں، جہاں وہ ٹھکانے بدلتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، ہم ان سب کو جانتے ہیں اور ان تک اپنی غذاؤں کو پہنچا دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مخلوقات میں کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر نہ ہو۔ اس میں بھی 2-3 باتیں اور 2-3 کوسچن ہو سکتے ہیں۔ پہلا کوسچن تو یہی ہو سکتا ہے آخر خداوند عالم نے اس بات کا اعلان کیوں کیا ہے کہ ہمارے اوپر ہر مخلوق کے رزق پہنچانے کی ذمہ داری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ حریص انسان، لالچی انسان اپنے رزق کو یعنی دوسروں کے رزق کو اپنے آپ سے مخصوص نہ کر لیں کہ بس رزق میرے ہی پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ خداوند عالم کی قدرت ہے کہ وہ تمام مخلوقات تک ان کے آنے جانے کے راستوں کو بھی جانتا ہے اور ان کے ٹھکانوں کو بھی جانتا ہے، ٹھکانے بدلنے والی مخلوق کو بھی جانتا ہے، اور جن کے مستقل پتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے خدا نے اعلان کیا کہ لالچی انسان یہ نہ سمجھ لے کہ رزق اس کے ہاتھ میں ہے، بلکہ اس قدرت کے ہاتھ میں ہے جس نے تمام مخلوقات کے رزق کو پہنچانے کی ذمہ داری لی ہے۔ اچھا، ایک سوال بالکل آخر میں یہ کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کچھ ایسی آیات موجود ہیں کہ جہاں یہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ تمام مخلوقات کا رزق ایک جیسا ہے یا الگ الگ ہے؟ قرآن مجید میں اس طریقے کی بھی آیات موجود ہیں کہ پروردگار عالم نے طرح طرح کے رزق کو خلق کیا ہے، رزق کو پیدا کیا ہے۔ رزق اور روزی الگ الگ انداز اور الگ الگ لذتوں میں پروردگار عالم نے پیدا کی ہے، خلق فرمائی، اور قرآن مجید میں اس کا حوالہ بھی دیا ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا کہ وہ تمام مخلوقات کے لیے بلکہ تمام کے لیے صرف مخلوقات میں سے انسان کے لیے ایک ہی غذا معین کر دیتا
تو یہ بات قیامت سے پہلے قیامت کے برابر تھی، اس لیے کہ ایک ہی غذا کھاتا کھاتا انسان تھک جاتا اور پھر غذاؤں سے نفرت کرنے لگتا، اور غذا سے نفرت ہو جاتی تو انسان جو ہے بھوکے مر جاتا اور قیامت سے پہلے ہی قیامت برپا ہو جاتی۔ یہ بھی اس کی کرم فرمائی میں سے ایک کرم فرما ہے، اس کی کرم فرمائیوں میں سے ایک کرم فرمائی ہے کہ اس نے جہاں انسان کے یہاں طاقت کی ضرورت رکھی ہے تاکہ انسان کو باہر سے طاقت ملے، وہاں پروردگار عالم نے اگر بھوک رکھی ہے انسان کے اندر تو وہاں خداوند عالم نے انسان کے یہاں غذا کی جو ہے چاہ، غذا میں لذت بھی پیدا کر دی ہے۔ مثلا مثال کے طور پر اگر آپ کے یہاں بھوک ہوتی جو آپ کی طاقت کے لیے سرچشمہ ہے، اور وہ جو ہے پھلوں کو کڑوا بنا دیتا یا اتنا نمکین بنا دیتا کہ آپ اس کو دانت ہی نہیں لگا سکتے تھے، آپ اس کو توڑ ہی نہیں سکتے تھے، آپ زبان پہ ہی نہیں رکھ سکتے تھے، تو انسان جو ہے قیامت سے پہلے ناپید ہو جاتا اور اس کی زندگی کا سلسلہ چل ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن اگر آپ کے یہاں پانی کی طلب تھی، پیاس آپ کے یہاں پیدا ہوتی اور پانی کو اتنا کڑوا بنا دیتا، اتنا کڑوا بنا دیتا کہ آپ چکھ ہی نہیں سکتے تھے، تو انسان جو ہے قیامت سے پہلے ہی ناپید ہو جاتا۔ مالک نے جہاں غذا رکھی ہے، غذا کی طلب انسان کے یہاں رکھی ہے، وہاں طلب اور مزاج کے مطابق ان غذاؤں میں لذتیں اور ذائقے بھی رکھے ہیں، اور اس بات کو قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے الگ الگ رزق پیدا کیے ہیں۔ آپ دیکھیے ارشاد ہوتا ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ نے آسمان سے مبارک پانی کو نازل کیا، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، اور پروردگار عالم نے اس سے جو ہے باغوں کو پیدا کیا، باغوں کو بنایا، باغوں کو نکالا، باغوں کو خلق کیا، باغوں کو اگایا۔ وہ کیا کہا وَجَنَّا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور پروردگار عالم نے اس پانی کے ذریعے سے اناجوں کو پیدا کیا، الگ الگ اناج، گیہوں، چاول، دال وغیرہ الگ الگ چیزوں کو خداوند عالم نے حب الحصید الگ الگ اناجوں کو پیدا کیا۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور پروردگار عالم نے بڑے بڑے باغات پیدا کیے ہیں، بلند قامت درختوں کو خلق کیا ہے، کھجور کے باغ اگائے ہیں، لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور ان کے پھل ان پر چڑھے ہوئے ہیں، یعنی ان باغات میں ان درختوں پر ان کے پھل چڑھے ہوئے ہیں۔ یہ تین طریقے کے پروردگار عالم نے مثلا رزق کا اعلان کیا ہے۔ ایک رزق تو وہ ہے مثلا جس کی شاخوں پر ایک مرتبہ درخت لگا دیا گیا ہے، اور پھر ہر سال وہ درخت اپنے موقع کے مطابق، اپنے فصل کے مطابق ان فصلوں اور پھلوں کو پیدا کرتا رہتا ہے۔ بار بار جو ہے درخت لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے باغات ہے، آم کے درخت ہے، انار کے درخت ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے مثلا سیب کے درخت ہے، اسی طریقے سے اور دوسرے باغات ہیں جو الگ الگ درختوں کی صورت میں خداوند عالم مثلا ہر سال ان پر پھل پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن دوسرے اناج وہ ہیں جن کو ہر سال جو ہے بیج دینے کی ضرورت ہے، جیسے گیہوں ہے تو ہر سال بویا جائے گا، ہر سال کاٹا جائے گا، جیسے چاول ہے، یا مثلا جس طریقے سے مثلا چنا ہے، اور اسی طریقے سے مسور ہے، اسی طریقے سے یہ ساری کی ساری دال جو ہم کھاتے ہیں، ماش کی دال ہے، مسور کی دال ہے، اڑد وغیرہ کی دال، یہ سب جتنی بھی دالیں ہیں یہ الگ الگ بیج رکھتی ہے اور ہر سال ان کو کاشت کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی صورت میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ رزق وہ ہے جو پروردگار عالم نے مثلا پیدا کیا ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہر سال جو ہے الگ سے تھوڑی سی کھاد وغیرہ ان کے تخم ریزی کے ذریعے ان کی طرف منتقل کیا جاتا ہے تاکہ ان پر بہترین پھل پیدا ہو جائے۔ جیسے مثلا کھجور ہے، کھجور کے درخت کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس میں نر بھی پائی جاتی ہے اور مادہ بھی پائے جاتے ہیں۔ مادہ درختوں پر جو کھجور کا بیج پیدا ہوتا ہے وہ ہواؤں کے ذریعے سے اور جو ہے حشرات الارض کے ذریعے سے یہ درخت جو ہے اس کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد مضبوط پھل اور لذیذ پھل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ قدرت نے الگ الگ غذائیں پیدا کی ہیں، اور الگ الگ غذائیں ہی پیدا نہیں کی ہے بلکہ انسان کے لیے بھی ہر سال کی، ہر موسم کی، ہر زمانے کی، ہر وقت کی الگ الگ غذا بنائی ہے، اور ہر مخلوق کے لیے پروردگار عالم نے
الگ الگ غذاؤں کو تیار کیا ہے تاکہ کوئی مخلوق بھی مثلا غذا سے پریشان ہو کے بھوک مری کا شکار نہ ہو جائے. اس اعتبار سے خداوند عالم نے الگ الگ غذائیں رکھی ہے. یہ قرآن مجید کی آیت سے یہ بات ثابت ہوتا ہے. اس میں جو آخری لفظ ہے رزقا للعباد، اور پروردگار عالم نے انسانوں کے لیے الگ الگ رزق قرار دیا ہے، اس میں بھی ایک عبرت ہے جو انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ روزی اور رزق کا تعلق خداوند عالم کی ذات سے ہے جو اپنے بندوں کو رزق پہنچاتا. چلیے آگا، بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. یوں تو ناظرین قرآن مجید میں اسی موضوع کے متعلق اور بھی بہت سی آیات ہیں جہاں جہاں یعنی اس رزق کا نام لے کر کے اس کے بارے میں بہت سی ڈیٹیلز پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن اب چونکہ وقت تمام ہو گیا لہذا آج اپنے اس ایپیسوڈ کو یہیں پر ہم تمام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. فی الحال اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.